السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ خیریت ہے؟ پشاور کا جلسہ، آئے ہائے 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 ہائے، پشاور کا جلسہ جی۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آپ کو سلام، فوج آپ کو سلام۔ آج پتہ چلا ہے کہ جناب علی یہ پریس کانفرنس کتنی ضروری تھی، کتنی پہلے کرنی چاہیے تھی۔ اور آج میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں، جو میں نے آپ کو الٹی گنتی شروع کی ہے کہ آج 28 دن رہ گئے، ہم نے 30 دن حکومت کو دیے ہیں۔ آج فیصل واڈا نے یہی بات کی ہے کہ جناب نون لیگ یہ نہ تماشا دیکھے کہ فوج لڑ رہی ہے اور عمران لڑ رہا ہے اور ہم بیچ میں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ نہ سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں۔ انہوں نے کہا جی یہ ہم نے پریس کانفرنس اس لیے کی ہے کہ حکومت عمران خان کو قابو کرنے میں، کنٹرول کرنے میں، اس کو خاموش کرنے میں ناکام ہوئی ہے۔ تب فوج آ کے آمنے سامنے ہوئی ہے کہ عمران خان کو کہا ہے کہ درا بھائی آپ فوج سے متھا لگانا چاہتے ہو۔ آج میں دیکھ رہا تھا سارے وزیروں نے جو تقریریں کی ہیں، وہ کوئی نام لینے کا ہمت نہیں کر رہا تھا۔ یہ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ جو پریس کانفرنس ایسے ہوئی ہے نا، اس کو اب یہ ایسے اونچا اٹھا کے حکومت لے کے جائے گی، اس کو ایسے نیچے نہیں کرنا، اپنے نیچے نہیں کرنا۔ یہ پریس کانفرنس کو ایسے آپ نے اوپر لے کے جانا ہے، اور اوپر لے کے جانے کا صرف اور صرف دو ہی طریقے ہیں، تین طریقے بتا دیتا ہوں، تین ہی طریقے ہیں۔ کے پی کے میں گورنر راج لگانا، کیونکہ یہ جمہوریت سے آگے نکل گئے ہیں۔ ابھی میں اسد کیسر کی تقریر سن رہا تھا، وہ کہہ رہا تھا افغانستان کے بارڈر کھول دو، افغان مہاجرین کو باہر نہ بھیجو، اور افغانستان کے ساتھ تجارت کرو۔ حالانکہ کل رات کو انہوں نے سپندک بولدک والے ایریے میں، چمن والی سائڈ پہ انہوں نے، افغانستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا ہے۔ ہم نہیں چاہتے افغانستان کے ساتھ جنگ، تو کیا وہ حملے کریں تو ہم چپ رہے؟ ہم اپنی زبان ایسے بند کر دیں؟ ایسے نہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تم افغان کارڈ کھیلنا چاہتے ہو، تم پٹھان کارڈ کھیلنا چاہتے ہو، اور تمہیں ہم بتا دیں عمران خان نیازی، تمہاری قوم کا نیازی، یہ عمران خان وہ ہے جس کو پشتو کا ایک لفظ نہیں آتی کہ وہ کہے فکر ماکاوا، یہ اس کو بھی نہیں آتی، وہ کہے دالتا راشا۔ وہ کدھر کا پٹھان ہو گیا بھائی؟ وہ ہمارے ساتھ کھیلا کودا ہے میاں والی میں، وہ میاں والی کا ہے، وہ کوئی پٹھان نہیں ہے، وہ پشتون پٹھان نہیں ہے۔ آپ سب کو استعمال کیا جا رہا ہے، جیسے عمران خان ہر کسی کو استعمال کرتا ہے، جیسے آج کل وہ وکیلوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ علی گوہر چیئرمین اور راجہ اکرم جناب سیکرٹری جنرل، وکیلوں کو ہی کر رہے ہیں نا۔ یہ اسی طرح پٹھان کارڈ کھیلنا چاہتے ہیں۔ نہ سوچنا بھی نہیں۔ آپ کہتے ہیں ہم بنگلہ دیش کی طرز پہ ہمیں پیچھے دھکیلا جا رہا ہے، اور مجیب الرحمان جو ہے وہ غدار نہیں تھا۔ جی، غدار کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے۔ غدار وہ ہوتا ہے جو آئی ایم ایف کو خط لکھے کہ پاکستان کو قرضہ نہ دو۔ غدار وہ ہوتا ہے جو پاکستان کے اوورسیز والوں کو کہے کہ پیسے نہ بھیجو پاکستان میں۔ غدار وہ ہوتا ہے جو کہتا ہے کہ بجلی کے اور گیس کے بل نہ دو حکومت کو۔ یہ غدار یہی ہوتے ہیں، اور کوئی غدار نیلا پیلا نہیں ہوتا، کوئی اس کے سر پہ سینگ نہیں ہوتے۔ سمجھ گئے ہو؟ اور مجھے بتا تو صحیح، اور کافری کیا ہے؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اور تمہیں کیا ثبوت چاہیے بھائی؟ امریکہ نے میرے ساتھ ظلم کیا، امریکہ نے تو بعد میں وہ کھوسا صاحب کہتے ہیں امریکہ آئے گا تو لگ پتا جائے گا۔ تو لگ پتا گیا تھا ٹرمپ آئے گا، تو ٹرمپ آپ مودی سے مدد مانگ رہے ہیں، آپ افغانستان سے مدد مانگ رہے ہیں۔ میں اس نیازی کو جانتا ہوں، میں نے پہلے دن سے یہ کہہ رہا تھا کہ آخری پتہ یہ افغان طالبان کا،
افغانستان کا پٹھان کاٹ کا یہ کھیلے گا، یہ کھیلے گا، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ آپ کہہ رہے ہیں وہ قید میں ہے، اس کے پاس ساری سہولتیں ہیں، آج وہ پشاور کا جلسہ بھی دیکھ رہا ہوگا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ وہ جناب عالی ادھر ہے اور ادھر ہے۔ اب کہا جا رہا ہے کہ جناب سوموار کو دیکھیں، اگلے ہفتے کو دیکھیں، اس کو شفٹ کیا جا رہا ہے۔ بالکل ہم نے کہا 2 دن کے اندر کرو۔ اب اس پریس کانفرنس کو نیچے نہیں آنے دینا، نیچے تب آئے گی جب آپ گورنر راج نہیں لگائیں گے، جب آپ گرفتاریاں نہیں کریں گے، جب آپ مفروروں کو نہیں پکڑیں گے۔ آپ سے تو حماد اظہر نہیں پکڑا گیا، جو ساری کمپین ادھر لاہور میں بیٹھ کے کرتا رہا ہے سوشل میڈیا پہ۔ کدھر گئی ایف آئی اے؟ کدھر گیا مراد سعید؟ عمر ایوب آپ کو نہیں مل رہا؟ ساری کمپین اس نے بیوی کی ہے کہ کے پی کے میں حکومت ہماری نہیں ہے۔ بتائیں، کل افریدی کا ایک بیان آیا تھا کہ ہم کے پی کے، یہ پہلے بھی کہتے تھے کے پی کے میں ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے، تو ہو نہیں رہا۔ سب سے زیادہ دہشت گردی کے پی کے میں ہو رہی ہے۔ آپ کو تو شرم ہی نہیں آتی، آپ کو تو پاکستان ریاست اور ملک کا مفہوم ہی ختم ہو گیا۔ آپ کا پاکستان عمران خان ہے، آپ کی ریاست عمران خان ہے، آپ کی فوج عمران خان ہے، آپ کا ملک عمران خان ہے۔ کیڑا عمران خان؟ نشئی عمران خان۔ ریحام خان دی کتاب دا 73 نمبر صفحہ پڑھو، مراد سعید والا عمران خان، کتے بلیوں والا عمران خان، چرسی پوڈری عمران خان، صادق کو لندن ہرانے چلا گیا اپنے یہودی سالے کو جتانے کے لیے، وہاں چلا گیا۔ اور یہ وہ عمران خان ہے جس کے ساتھ اپنے بچے بھی نہیں ہیں۔ آج پشاور کے جلسے میں اس کے بچے کھڑے ہوتے ہیں نا تو کہتے ہیں دیو نہیں عمران خان، یہ ٹیرین بیٹی جو تیری ہے نا، یہ تیری ہیلپ کر سکتی تھی اگر تو اس کو مان لے۔ اتنے گندے کردار کا آدمی آپ کہتے ہیں ولی اللہ ہے؟ ولی اللہ ہے جس کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کے علاوہ کچھ نہیں آتا، جو خاتم النبیین نہیں آتا۔ شرم کی بات ہے تمہارے لیے۔ میں کہہ رہا ہوں آپ یہ نہ کہیں کہ اس کو جنازہ نہیں آتا اور سورت فاتحہ، وہ اتحیات تک نماز سنا دے، میں آپ کا مرید ہو جاؤں گا۔ بتائیں، آ جائے عمران خان سنا دے، نماز سنا دے۔ آپ کہتے ہیں کہ وہ بڑا نیک آدمی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اتنے جاہل ہو تم، ایاک نعبد و ایاک نستعین سے آپ جو ہے نا متاثر ہو جاتے ہیں۔ آپ کو تو بالکل ہی آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے کوئی۔ 13 سال سے وہاں حکومت ہے اور کھڈوں کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ جو بھی دیا ہے فیڈرل حکومت نے آپ کو دیا ہے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ ہے اور وہ ہے۔ آپ کے اپنے اندر دیکھیں کیا ہے۔ 17 گروپ آپ کے بن گئے ہیں، 17 گروپ، جس کے لیے آپ مجبور تھے کہ محمود چکزئی کو آپ صدر بنا رہے ہیں، علامہ ناصر کو آپ صدر بنا رہے ہیں، وہ مصطفیٰ غلام مصطفیٰ کو آپ لیڈ کر رہے ہیں۔ آپ کو تو شرم آنی چاہیے کہ آپ کے اتنے گروپ بن چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں جی ہم فوج کے ساتھ لڑیں گے۔ سوچنا بھی نہیں بھائی، سوچنا بھی نہیں۔ آئے فوج کے ساتھ لڑیں، پھر لڑیں، آپ کو سبق ملے گا۔ آپ مشرقی پاکستان کے حوالے دیتے، وہاں بھی اس کا ماما نیازی تھا، میر عبداللہ نیازی تھا جس نے ہتھیار ڈالے تھے، اس لیے مشہور ہو گیا تھا کہ آپ اگر مارے گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی، بھاگ گئے تو نیازی۔ یہ محاورہ بنا تھا اس وقت۔ مارے گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی، اور بھاگ گئے تو نیازی۔ یہ محاورہ بنا تھا، اسی وقت ہی بنا تھا۔ 65 کی جنگ آپ کو بھی یاد ہے، ہمیں بھی یاد ہے۔ 71 کی جنگ ہمیں بھی یاد ہے، آپ کو بھی یاد ہے۔ یہ غدار ہے، میں آپ کو کہہ رہا ہوں، یہ آخری کارڈ استعمال کرے گا۔ یہ اس گیدڑ کی طرح کہ جو گیدڑ ایک مر رہا تھا، ڈوب رہا تھا، اس نے کہا جی بچاؤ، میں نے ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے۔ جب انہوں نے بچایا تو انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا جی میں مر جاتا تو صبح قیامت آ جاتی۔ انہوں نے کہا کیسے؟ کہتے ہیں میں تو مر رہا تھا نا۔ تو وہ یہی نیازی ہے، کہتے ہیں میں اگر مر گیا تو آپ ابھی سے کہہ رہے میں مر گیا تو عاصم منیر کے اوپر کیس چلانا، میں مر گیا تو نواز شریف کے اوپر کیس چلانا، اور جب تم
قمر جاوید باجوہ کی گود میں بیٹھے ہوئے مزے لے رہے تھے تو تب تمہیں جمہوریت یاد نہیں آئی؟ جب تم کہتے تھے ہمارا تو اسمبلی کا اجلاس ہی قمر جاوید باجوہ لگاتا ہے، ہمارے تو اجلاس میں ہی فیض حمید بندے لاتا ہے، بے شرمو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ آج فوج کے خلاف بول رہے ہو، ساری فوج کو آپ نے نشانہ، آپ نے شہیدوں کو دوبارہ شہید کیا، آپ نے شیر خان کا جو آپ نے مجسمہ شہید کیا ہے، شہید شیر خان کا، کرنل شیر خان کا، اس شہید کو دوبارہ آپ نے شہید کیا ہے، یہ جرم ہے آپ کے۔ آپ نے کوئی ایسی تنصیبات نہیں چھوڑی جہاں شہیدوں کے نشان نہ ہو۔ آپ صرف اپنے عمران خان کے لیے پاگل ہوئے پھرتے ہیں۔ ہاں جی، آپ عقل کے اور ہوش کے ناخن لیں۔ ایک شخص جو آپ کا نہیں ہے وہ پوچھیں، حامد خان کو اس نے کس طرح نکالا تھا، جسٹس وجیہ الدین کو اس نے کس طرح نکالا تھا، وہ کون سا حق تھا جی جس کے جنازے پہ بھی کسی کا جنازہ تک یہ نہیں پڑتا، مرے تھے جس کے لیے وہ رہے وضو کرتے۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب ان کی حمایت کریں۔ حکومت کو ہم وارننگ دے رہے ہیں، حکومت اپنا کام کرے، آج کے جلسے کی تقریریں نوٹ کریں۔ وہ فوج کے خلاف بکواس کر رہے ہیں اور بقول ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرح وہ بھونک رہے ہیں، وہ بھونک رہے ہیں فوج کے اوپر۔ اس کا نوٹس کون لے گا؟ حکومت۔ سب چیز کی ذمہ دار کون ہے؟ حکومت۔ اگر عمران خان دیسی بٹیرے مرغے چرگے کھا رہے تھے اس کی ذمہ دار کون ہے؟ حکومت۔ اگر عمران خان اڈیالہ بنی گالہ کے جیل میں کوئی فرق نہیں ہے، حکومت۔ وہ جیل سے بیٹھ کے ساری ہدایات اور ٹویٹ کر رہے ہیں اور مضمون چھاپ رہے ہیں، اس کی ذمہ دار کون ہے؟ حکومت۔ تو حکومت ہوش کے ناخن لے۔ حکومت کو 30 دن دیے گئے ہیں ورنہ یہ حکومت ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو آرام سے کہہ رہا ہوں، یہ دیکھیں حکومت اپنا فرض نہیں نبھا رہی عمران کے حوالے سے۔ وہ کہہ رہے ہیں اسی چپ کر کے بیٹھے ہیں، کسی اور کندھے پہ بندوق چل رہی ہے تو اس کو چلنے دیں، ہم صرف بیٹھے ہیں۔ نہیں، پھر تم بیٹھے نہیں ہوگے سر جی، پھر تم ریونڈ آ جاؤ گے سارے، اسلام آباد سے نکل کے نا ریونڈ آ جاؤ گے اور تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ سمجھ گئے ہو؟ امید ہے دوستو آپ کو یہ میری والی تقریر پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو لائک شیئر کریں، سبسکرائب کریں، آپ کی بڑی مہربانی۔ اور یہ ہمارے جذبات ہیں، قوم ہے، فوج کے لیے ہمارے پیارے جذبات ہیں، نون لیگ کے لیے ہمارے پیارے جذبات ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ وقت ہے عمل کرنے کا اور یہ وقت آرام سے بیٹھنے کا نہیں ہے۔ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا، اب کھڑے ہونے کا وقت ہے، قیام کا، ٹھیک ہے؟ شہباز صاحب آپ ٹی وی چینل بند کروائیں ان سے۔ اگر آج بھی ایسے ٹی وی چینل پہ یہ یوتھیے بیٹھے رہے آپ کو کوئی فرق پھر نہیں پڑے گا، پھر فوج ہی بیچاری کو آپ بدنام کریں گے اور اس میں پھر آپ کی اعانت بھی شامل ہوگی۔ چینل پہ بند کرو، کے پی کے میں گورنر راج لگاؤ اور پی ٹی آئی پہ پابندی لگاؤ۔ یہ 3 مطالبے آپ کو منظور ہیں تو کمنٹس کر کے بتائیں یہ 3 مطالبے آپ کو منظور ہیں تو ٹھیک ہے؟ وما علینا الا البلاغ۔